غزوہ بدر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اظہار نبوت کے بعد کفار قریش مکہ، رؤسائے مکہ آپ کے سخت مخالف ہو گئے اور انہوں نے ہر ممکنہ کوشش کی اسلام کو، اسلام کے ماننے والوں کو نقصان پہنچانے کی۔ کوئی مسلمان ہوتا تو اس پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے جاتے اور اسلام پر سختیاں اور بڑی ظلم و ستم کے ساتھ اسلام پر حملے کیے جاتے۔ حضرت عمار اور آپ کے والد یاسر، ان کی والدہ سمیہ مسلمان ہوتی ہیں تو ان پر ظلم و ستم کرتے ہیں۔ ابو جہل شدید قسم کا ان پر وار کرتا ہے تو نبی علیہ السلام انہیں فرماتے ہیں صبر کرو، اللہ جنت میں تمہیں جگہ عطا کرے گا۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوتے ہیں تب ظلم ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام طائف پر جاتے ہیں تو پتھر برسائے جاتے ہیں، رستے میں کانٹے بچھائے جاتے ہیں، لہو لعان کیا جاتا ہے۔ شیب ابی طالب کے 3 سال آپ نے پتے کھا کر گزارے کیے اور مکہ المکرمہ میں نماز کی حالت میں اونٹ کی جو غلاظت ہے وہ نبی علیہ السلام پر رکھ دی جاتی ہے۔ سخت آپ کو پریشان کیا گیا۔ جب کفار مکہ نے سارے ظلم و ستم کر کے تھک گئے، انہوں نے کہا یہ تو باز آتے نہیں بلکہ اپنے کام کو دن بدن بڑھا رہے ہیں، جو ان سے ملتا ہے انہی کا ہی ہو کے رہ جاتا۔ دارالندوہ میں میٹنگ کی اور کسی نے کہا ایسے کرتے ہیں مسلمانوں کے نبی کو قید کر دیتے ہیں، کسی نے کہا زنجیروں کے ساتھ باندھ دیتے ہیں۔ فیصلے ہوئے، ایک فیصلے پر سب متفق ہوئے، وہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا ایسے کرتے ہیں کہ ان کو شہید کر دیتے ہیں، جب ہم انہیں شہید کر دیں گے تو پھر کوئی اس طرح کا سسٹم بچے گا ہی نہیں لوگوں تک پیغام پہنچانے کا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جب کفار نے یہ پلان بنایا، اللہ نے حکم فرمایا محبوب اب آپ ہجرت کر کے مدینہ المنورہ تشریف لے جائیں۔ آپ ہجرت فرما کے چلے گئے، پھر بھی وہ اپنے ظلم و ستم سے باز نہیں آئے۔ غزوہ بدر 2 ہجری سے پہلے ایک جنگ بدر بھی ہو چکی تھی، پھر یہ ایک بہت بڑا اسلام کا معرکہ ہوا۔ ابو سفیان کا قافلہ تجارت کا واپسی آ رہا تھا مکہ، اس میں اسلحہ تھا، لوگوں کے ساز و سامان تھے اور اسلام کے خلاف جنگی ہتھیار موجود تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا اس قافلے کا ہم نے پیچھا کرنا ہے اور اس قافلے کا تعاقب کر کے اس کو مکہ المکرمہ پہنچنے کے لیے ناکام بنانا ہے۔ یہ آپ صرف تیاری کر کے گھر سے روانہ ہوئے کہ اس قافلے کا تعاقب کرنا ہے۔ ادھر ابو سفیان کو پتہ چل گیا، وہ اس نے مکہ میں پیغام پہنچایا کہ میرے پیچھے مسلمان لگ گئے ہیں، تمہارا ساز و سامان ہے، مدد کے لیے آؤ۔ ادھر ابو سفیان بچتے بچاتے تو نکل گیا مکہ المکرمہ، قافلہ تو اپنا لے گیا، لیکن وہاں سے قریش مکہ وہ وہاں پہنچ گئے اور جو قافلہ تھا اس میں مسلمانوں کی حضور علیہ السلام نے تقریباً 12 کے قریب ایک دستہ روانہ کیا، تو ان کی وہاں سے جنگ ہوئی دوسرے قافلے والوں کے کچھ بندوں کے ساتھ، تو عمر بن حضرمی کا قتل ہو گیا جو کافر تھا۔ اب یہ خبر پہنچی وہاں مکہ اور پہنچائی گئی ایسے شخص کے ہاتھ جو وویلا کرے، قریش کے سردار کو ابھارے، بھائی اسلام تو تم سے ٹکر لینے لگا ہے، اب اسلام کفار کو برباد کر دے گا، اسلام کا بدلہ لینے کے لیے اور اپنے جو تمہارا کافر بھائی مر گیا ہے عمر بن حضرمی اس کا بدلہ لینے کے لیے نکلو۔ جو بندہ گیا تھا نا اس نے بڑا وویلا کیا، لٹ گئے، مر گئے، اور اس طرح کا اس نے انداز پیش کیا کہ کفار سمجھے اب مسلمانوں کے ساتھ جنگ لازمی ہو چکی ہے۔ ادھر مسلمانوں کا کوئی ارادہ نہیں تھا جنگ کا، تو ادھر ان کا قافلہ 1000 کی تعداد میں لشکر موجود، اونٹ کثیر تعداد میں، اور ان کے ساتھ رقص ناچنے والیاں اور اس طرح کی عیش و عشرت کی سامان بھی ان کے ساتھ موجود تھا۔ ادھر مسلمان بے سر و سامان وہاں پہ پہنچے، چونکہ جنگ کا ارادہ نہیں تھا، لیکن کافر اب جنگ کے لیے آ چکے تھے۔ اور پھر اس قافلے میں جو کفار کی طرف سے جنگ کے لیے آئے 1000 بندہ،
उसमें उनके बड़े बड़े रुआसा, अरब के मक्के के जिगर पारे, वो सब वहां पे पहुंचे हुए थे। अब उनका पक्का प्लान था कि हम जाकर जंग करेंगे, और उन्होंने बदर और उसके करीब जो सही जमीन थी उस पर कब्जा कर लिया, हौज पे, पानी के हौजों पे कब्जा कर लिया। तो इधर जब नबी अलैहिस्सलाम को खबर पहुंची ना कि वो अब जंग के लिए तैयार है, या तो यहां उनका दिफा करना पड़ेगा, जंग करनी पड़ेगी, या वो मदीनतुल मुनव्वरा हमला कर देंगे। नबी अलैहिस्सलाम चूंकि जंग के इरादे के लिए नहीं आए थे, आपने फिर सहाबा किराम से मशवरा लिया, क्योंकि कुरान अल्लाह फरमाता है कुरान मजीद में, वशाविरहुम फिल अम्र, फरमाया मामलात में अपने सहाबा से मशवरा करें। नबी अलैहिस्सलाम ने उनसे मशवरा लिया, फरमाया बताओ तुम्हारी क्या राय है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक अर्ज करने लगे, हुजूर राय क्या पूछते हैं आप हमारी जान के मालिक है, हुक्म करेंगे तो आप अपनी जान आप पे कुर्बान कर देंगे, आप हुक्म तो फरमाएं। जान साराना तकरीर की सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला। चूंकि अंसार सहाबा किराम के साथ ये बात तय हुई थी कि मदीनतुल मुनव्वरा में कोई हमला करेगा तो वो मदद करेंगे, इसके बाहर नहीं करेंगे। तो आप चाहते थे अंसारी सहाबा कुछ बोले, तो हजरत साद जब नबी अलैहिस्सलाम को देखा कि चाहते हैं अंसार में से कुछ बोले, तो खड़े हो गए, कहा हुजूर हम आपके गुलाम हैं, अगर आप कहेंगे तो हम समुद्र में अपने घोड़े डाल देंगे, हुक्म तो फरमाए या रसूल अल्लाह। फिर हजरत मिकदाद खड़े हुए, उन्होंने अर्ज़ की, हुजूर हम मूसा अलैहिस्सलाम की कौम की तरह नहीं है जिन्होंने कहा था ऐ मूसा आप जाए, आपका रब जाके लड़े, हमसे क्या लड़ाई करवाते हैं। तो कहा हुजूर उनकी तरह नहीं है, हुक्म करेंगे तो आगे से लड़ेंगे, हुक्म करेंगे तो पीछे से लड़ेंगे, दाएं से लड़ेंगे, बाएं से लड़ेंगे, जहां से कहेंगे हम आपके लिए, इस्लाम के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं। जब आपने ये जज्बे देखे ना सहाबा किराम के, मुअर्रिखीन लिखते हैं हुजूर इस्लाम उस दिन इतना खुश हुए कि या अल्लाह तूने मुझे कैसे जानिसार दोस्त और साथी अता किए हुए जो इस्लाम पर अपनी जान कुर्बान करने को तैयार है। अब कोई घर बता के नहीं आया था कि जंग लड़ने के लिए जा रहे, सिर्फ काफिले का ताकुब था, लेकिन घर की परवाह किए बगैर, माल की परवाह किए बगैर, औलाद की परवाह किए बगैर, जान की परवाह किए बगैर सब कुछ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कुर्बान कर दिया। तो हुजूर हाजिर है, हम आपके लिए हाजिर हैं। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फिर जहां पड़ाव किया, चूंकि पहले काफिर पहुंच चुके थे, तो जमीन दबने वाली थी, नरम जमीन, पानी भी नहीं था। तो नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबा से फरमाया यहाँ पे ठहरो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तेज मूसलाधार बारिश अता फरमाई। ये पहली मदद थी जो बदर में उतरी। और ये बात याद रखें, घर बैठे मदद नहीं आती, घर बैठे मदद नहीं आती, फिजाए बदर पैदा करनी पड़ती है, फिर अल्लाह फरिश्ते भेजता है। बाहर निकलेंगे तो मदद आएगी। अगर कोई कहे दुआ करता रहे या अल्लाह फलस्तीन को फतह फरमा दे मदद भेज के, इस तरह नहीं होगा। यह इस्लाम का निजाम नहीं है। हुक्मरानों को, बड़े बड़े लोगों को मेरा ये पैगाम है, आप फिजाए बदर पैदा करने की कोशिश करें, जो हिम्मत करें, जुर्रत करें कि काफिरों बाज आ जाओ, हमारे भाइयों को नुकसान न पहुंचाओ वरना हम मारे हैं। फिर देखें इस जुमले पर सारे मसले हल हो जाएंगे, क्योंकि बुज़दिल है काफिर, काफिर के अंदर दिल ही नहीं मुसलमानों से मुकाबला करने का। उसका फलसफा और है, मुसलमान का फलसफा और है। काफिर का फलसफा है तख्त या तख्ता, कि अगर जीत गए तो बादशाहत मिल जाएगी वरना कब्र में मर जाएंगे। उनको भी पता है सख्त किस्म का अजाब होगा। लेकिन मुसलमान का फलसफा कितना खूबसूरत है। मुसलमान कहता है ना मिले तो रोजा, मिल जाए तो ईद, मारा है तो गाजी, मर गए तो शहीद। हर तरफ से अजर है, हर तरफ से सवाब है, हर तरफ से कमाल है मुसलमान के लिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसे ये इनाम अता फरमाया। तो जंग बदर का सिस्टम शुरू हो गया। नबी अलैहिस्सलाम का खेमा लगाना था, तो सहाबा किराम में मशवरा हो रहा था कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के खेमे के बाहर रखवाली कौन करेगा, चूंकि काफिरों का अटैक नबी अलैहिस्सलाम पर होना है। उनके पास तीर भी हैं, चारों तरफ से वो घेरेंगे, तीरों की बुछार करेंगे। तो कोई दलेर होना चाहिए जो अपनी जान की परवाह किए बगैर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत करे। अभी ये मशवरा कर रहे थे, सैयदुना अबू बकर सिद्दीक तलवार निकाल के खड़े भी हो चुके थे, क्या मैं हाजिर हूं। हज़रत अमीरुल मोमिनीन
علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں پوچھا نا لوگوں سے، بتاؤ بہادر کون ہے؟ کہا آپ شیر خدا ہیں، آپ بہادر ہیں؟ کہا نہیں میں بتاتا ہوں بہادر اصل میں ہے کون؟ کا صدیق اکبر بہادر ہے۔ ہم مشورے کر رہے تھے بدر میں، صدیق اکبر تلوار نکال کر سوچ کے کھڑے بھی ہو گئے تھے کہ آؤ کوئی پہلے مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے آئے، مسلمانوں کے نبی پر حملہ کرنے کے لیے آئے تو پہلے صدیق اکبر کے سینے کے ساتھ اسے مقابلہ کرنا پڑے گا۔ اب جنگ کا سارا معاملہ پیش ہوا اور پھر دیکھیں دو چھوٹے کم سن صحابی حضرت معاذ اور ان کے بھائی یہ وہاں پر چلے گئے اور بڑی بہادری کا مظاہرہ کیا۔ حضرت عباس وہاں پہ موجود تھے، کہنے لگے چچا ایک بات تو بتائیں، ابو جہل کو کہاں پہ موجود ہے؟ ہمیں بتائیں ابو جہل کہاں ہے جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت پریشان کیا تھا؟ کب وہ کھڑا ہے۔ تو جیسے شکرانی حملہ کرتا باز، ایسے دونوں شیروں کی طرح گئے اور اس کو واصل جہنم کر دیا، نیچے گرا دیا۔ پھر ابو جہل پر سخت قسم کا شدید اس پر غضب کیا اور اس سے کافی زد و خوف کیا۔ تو یہ جنگ تھی مسلمانوں کی۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کفار کا لشکر دیکھ رہے تھے، ادھر مسلمانوں کے پاس کچھ نہیں تھا۔ مسلمانوں کے پاس 70 اونٹ تھے، 2 گھوڑے تھے، 6 زریں تھی، 8 شمشیریں تھیں، تعداد بھی تھوڑی تھی لیکن بھروسہ کملی والے پر تھا، اللہ پر بھروسہ تھا۔ حفیظ جلندری لکھتے ہیں مرحوم، کہتے ہیں تھے ان کے پاس 2 گھوڑے، 6 زریں، 8 شمشیریں، پلٹنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں، نہ تیغ و تیر پر تکیا، نہ خنجر پر، نہ بالے پر، بھروسہ تھا تو ایک سادہ سی کالی کملی والے پر کہ حضور ہم میں تشریف فرما ہے، اللہ ہمیں فتح عطا کرے گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے حالات کو دیکھا، آپ سجدے میں چلے گئے اور کہا مولا جس نصرت کا تو نے وعدہ کیا تھا آج عطا فرما دے۔ اے میرے مالک، اے میرے خالق، اگر آج تیری مدد نہ آئی، یہ 313 نفوس قدسیاں، یہ میری جمع پونجی ہے، یہ میری محنت ہے جو میں نے 13 سال 15 سال محنت کر کے یہ اسلام کے شعر اکٹھے کیے، ان کی تربیت کی، اگر آج مولا یہ ہلاک ہو گئے، یہ شہید ہو گئے تو مولا صفحہ ہستی میں تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، یا الہی اپنی مدد بھیج۔ صدیق اکبر عرض کرتے ہیں حضور اللہ مدد بھیجے گا۔ فرمایا صدیق اکبر بالکل رب کی مدد آئے گی۔ پھر سجدے میں چلے گئے، روتے رہے، ساری رات سجدے میں گزار دی۔ پھر آپ نے سر اٹھایا، فرمایا صدیق اکبر وہ دیکھو جبرائیل آ گئے ہیں۔ جبرائیل پھر آئے علیہ السلام 1000 فرشتوں کے لشکر کے ساتھ۔ اللہ فرماتا ہے قرآن مجید میں، محبوب وہ وقت یاد کریں، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جب تم بے سر و سامان تھے، آپ بے سر و سامان تھے۔ اور فرمایا اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَن لَّن يَكْفِيَكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ، آپ نے فرمایا کہ کیا تمہیں یہ کافی نہیں ہے کہ رب تمہاری مدد کے لیے 3000 فرشتے اتارے؟ پھر فرمایا 5000 فرشتے اتارے، تو 5000 فرشتے اللہ رب العزت نے وہاں پہ اتارے اور وہ حملہ کرتے، جس کافر پر وہ جل کے تو ختم ہو جاتا، جلنے کا نشان، کٹنے کا نشان جہاں تھا وہاں جلنے کا نشان وہاں پہ محسوس ہوتا۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام جب کسی کافر کو دیکھتے اپنے گھوڑے کو فرماتے اقدم ہے زوم، اے میرے حضوم گھوڑے آگے بڑھ، اور اس کافر کی گردن سر سے جدا کرتے۔ آپ اللہ رب العزت نے یہ مدد فرمائی مسلمانوں کو فرشتوں کے ذریعے۔ دیکھیں اللہ مددگار ہے نا جی، وہ خود بھی مدد کر سکتا تھا، وہ کون فرماتا کافر اٹھ ہی نہ پاتے، اٹھ گئے تھے تلوار اٹھا نہ پاتے، زمین میں دنسا دیے جاتے، لیکن فرشتے کیوں بھیجے؟ پیغام دے دیا، عقیدہ بھی دے دیا، رب بھی مدد کرتا ہے، رب جس سے مدد کروائے وہ بھی مدد کرتے ہیں۔ اور سورہ الانفال پڑھ کے دیکھ لے، قرآن پڑھ کے دیکھ لے، اللہ نے فرشتوں سے فرمایا فَثَبِّتُ الَّذِينَ آمَنُوا، فرشتوں تم نے ایمان والوں کو ثابت قدم رکھنا ہے، ثابت قدمی رب دیتا ہے، لیکن یہاں فرمایا فرشتوں
تم نے ثابت قدمی دینی ہے. بتا دیا اسلام کا یہ نظریہ ہے, یہ نقطہ نظر ہے, پوائنٹ آف ویو ہے کہ مددگار حقیقی رب ہی ہے, مدد وہی کرتا ہے, لیکن وہ جس کو اختیار دے دے وہ بھی اس کی عطا سے مدد کرتا ہے. یہ اللہ رب العزت نے ایک نظریہ بھی بتایا. تو مسلمانوں کو اللہ نے فتح عطا فرمائی. 14 کے قریب مسلمان شہید ہوئے اور شرکت کرنے والے 313 تھے, جن میں 236 وہ صحابہ کرام تھے, 77 اور 236 پھر 313 8 وہ تھے جو شرکت نہ کر سکے. تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں بھی بدر میں شامل کیا. بدر والوں میں مال غنیمت بھی دیا, کوئی عذر کی وجہ سے وہ نہ آ سکے. تو اس غزوے پر اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی مدد فرمائی. اور صحابہ کہتے ہیں حضور علیہ السلام کے علم پر قربان جائے, آپ نے ایک دن نشان لگائے. فرمایا کل ابو جہل ادھر مرے گا, فرمایا عتبہ ادھر مرے گا, شیبہ ادھر مرے گا, فلاں فلاں امیہ بن خلف ادھر مرے گا. کہتے جہاں حضور نے بتایا تھا 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹے, وہیں ان کو موت آئی, وہیں واصل جہنم ہوئے. یہ کل کی خبر غیب تھی جو رسول اللہ نے عطا فرمائی. کہاں مریں گے؟ ابو جہل, عتبہ اور شیبہ. کہ جنگ بدر کا نقشہ حضور جانتے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب تھا. تو پیارے بھائیوں, بزرگوں, دوستوں, یہ صرف بیان کرنے کا مقصد یہ ہے, قتال سے, جہاد سے کبھی مومن کو گھبرانا نہیں چاہیے. اور تعداد پر فتح موقوف نہیں ہوتی, جذبوں پر موقوف ہوتی ہے. جذبوں پر لاکھوں کا, ہزاروں کا لشکر موجود تھا, صرف 72 کے قریب امام حسین کے ساتھی تھے. انہوں نے ان ہزاروں کے لشکر کو بتا دیا کہ جذبہ ہونا چاہیے, تعداد پر فتح موقوف نہیں ہوتی. اسلام نے یہ چیز بتائی. اسلام ایک پاورفل دین ہے, اپنی پاور رکھتا ہے. اسلام طاقتور دین ہے, اور اسلام لوگوں کے معاملات کو ٹھیک کرنے والا دین ہے. یہ بڑا تفصیل اور لمبا چوڑا موضوع ہے. یہ بات صرف یاد رکھ لیں کہ مسلمانوں کی کامیابی, فتح, کامرانی, اخلاق, امن پسندی کے ساتھ ساتھ جہاں ضرورت پڑے وہاں جہاد میں بھی ہے. جہاد جو قومیں چھوڑ دیتی ہیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں. نبی الاسلام نے فرمایا میری یہ تمنا ہے میں شہید کر دیا جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں, پھر شہید کیا جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں, پھر شہید کر دیا جاؤں. فرمایا میری یہ تمنا ہے مجھے بار بار شہادت کا مرتبہ ملے. اور یہ جذبہ ہونا چاہیے مومن کے اندر کہ اللہ رب العزت مجھے بھی شہادت کا مرتبہ عطا کر دے. یہ جذبہ ہونا چاہیے. موت تو جہاں آنی وہیں آنی ہے, آگے پیچھے کوئی معاملہ نہیں. جہاں کی مٹی ہے وہیں دفن ہونا ہے, جہاں موت آنی وہیں آنی. لیکن جذبہ ہونا چاہیے. جنت میں اللہ رب العزت بندے سے پوچھے گا, بندے بتا تیری کوئی خواہش ہے؟ اللہ کے وہاں کوئی خواہش نہیں ہوگی. لیکن مجاہد شہید ہونے والا کہے گا مولا ایک دفعہ زندگی دے دے, میں چاہتا ہوں دوبارہ تیرے نام پہ شہید ہو گیا. جذبہ شہادت یہ مسلمانوں کی علامت ہے فتح کی. اللہ رب العزت ہمیں دین و دنیا کی بلائیاں عطا فرمائے.